بارگاہ رسالت میں آپ کو اس قدر بلند مرتبہ حاصل تھا کہ 75 مرتبہ بیداری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب اتنی عظیم ہستی کہ جنہیں 75 مرتبہ بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، ان کے تعارف سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ ساتھ ہی نام، القاب، نسب، اور آپ کو سیوطی کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. افسر جی بہت شکریہ آپ کا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام جو والدین نے رکھا وہ عبد الرحمن ہے. واہ. اور آپ کا ایک لقب جلال الدین، کنیت آپ کی ابو الفضل، اور نسبت کے اعتبار سے یعنی شہر کے اعتبار سے آپ اپنے نام کے ساتھ آپ سیوطی لکھتے ہیں، سیوطی یا اسیوطی الف کے ساتھ، لیکن الف کے بغیر زیادہ معروف بھی ہے اور یہی منقول ہے اور یہی عام دنیا میں معروف مشہور بھی ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نسب کے کو تقریباً 6 سے 7 واسطے اپنے سے اوپر ذکر کیے ہیں، یعنی اپنا نسب نامہ خود ذکر کرتے آئے ہیں. اور ان کا جو یہ خاص وصف آپ نے ذکر کیا کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کے عالم میں، خواب میں نہیں، بیداری کے عالم میں، جاگتے عالم میں تقریباً کوئی 75 مرتبہ آپ نے کی. اس سے زیادہ کا عدد بھی ملتا ہے، کم بھی ملتا ہے، لیکن ناظرین کے لیے یہ جو کتب تاریخ کا اختلاف ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ شاید یہ اضطراب ہے. یہ اضطراب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر 30 کا قول مل جائے تو جب تک 30 ہوئی تھی اس وقت تک 30 کا قول آیا، جب 50 ہوئی ہے تو پھر 50 کا قول آیا ہے، جب 75 ہوئی ہیں تو پھر 75 کا قول آیا ہے. یہ اس طرح علی ھذا القیاس، یہ جو تاریخی اقوال ہوتے ہیں نا، ان میں تطبیق ہوتی ہے. اب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی سے ملا ہے نا، یہ شاید پیچھے کوئی بہت بڑا ان کا عمل ہے اپنا ذاتی، میں اس کا بھی اظہار کر دیتا ہوں. ان کا عمل ذاتی ہے جس کی وجہ سے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر اتنی کرم نوازی ہوئی. اور میرے نزدیک شاید یہ وہ خدمت ہے جو حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں انہوں نے کی ہے. یہ جو 6 رسائل حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں لکھ کر کہ وہ مومن ہیں، موحد ہیں اور آخرت میں اہل نجات میں سے ہیں، یہ جو خدمت سر انجام دی ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کے طور پر ان کے لیے انعام فرمایا کہ جاگتے عالم میں 75 مرتبہ اپنا دیدار اور زیارت آپ کو عطا فرمایا ہے. اب سب جی ایک جملہ اور یہاں عرض کروں گا. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا. ایک بندہ حافظ جلال کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ آپ بادشاہوں کے ساتھ آپ کی اچھی ملاقات ہے اور وہ آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ مہربانی کریں کہ فلاں جو اس وقت کا ہمارا بادشاہ ہے اس کی خدمت میں جب آپ جائیں اس سے ملاقات کے لیے، تو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرے بارے میں نام لے کر تھوڑا سا اظہار کر دیں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، کوئی ڈیوٹی میری لگ جائے، کوئی وظیفہ میرا مقرر ہو جائے، تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا میرے اوپر. تو آپ صاحب کا یہ جملہ دیکھیے گا. حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا، سفید انکار، پنجابی میں کہتے ہیں چٹا انکار. واہ واہ. چٹا انکار کر دیا اور کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. کس وجہ سے؟ اور یہ جملہ یہ آپ کا مخطوطہ تھا جو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت سے یہ شرف حاصل ہے کہ 75 مرتبہ مجھے زیارت ہوئی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب کسی حدیث کی تصدیق کے بارے میں اڑ جاتا ہوں، یعنی جہاں آ کے علم جواب دے جاتا ہے، یعنی جو تحقیقات ہیں، علم جرح و تعدیل کے جو اصول، قوانین، قواعد ہیں، جب وہ سارے اپلائی کرنے کے بعد وہ مسئلہ میرے لیے حل نہ ہو کہ اس کا کیا حکم لگانا ہے، فرماتے تو بارگاہ نبی سے براہ راست عرض کرتا ہوں حضور آپ کا فرمان ہے کہ نہیں. اللہ. اگر آپ کا فرمان ہے تو حدیث کی فہرست میں لکھ دیتا ہوں، نہیں ہے تو حضور حکم فرمائیے. پھر نہیں لکھتے. فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں تمہارے لیے جا کر اور وہاں سفارش کروں تو کہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے میری یہ نعمت ختم نہ کر دی جائے، وہ کہا جائے تو ہمارے دربار کا خادم ہو کر دنیاوی بادشاہوں کے درباروں میں سفارشوں کے لیے جاتا ہے. اس لیے آپ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل انکار کر دیا کہ میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن میرا جو انعام پیچھے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے وصول ہو رہا ہے اس پر روک لگ جائے گی، اب وہ دوبارہ مجھے میسر نہیں آئے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے بھی مصداق نظر آ رہے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، اللہ اکبر، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نانا.
سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔